کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو فاتبعونی اتباع کرو. اتباع سے مراد کیا ہے؟ امیٹیٹ کرنا. امیٹیٹ اور امیٹیٹ کیا کیے جاتے ہیں؟ عمل کیے جاتے ہیں. یعنی عمل کیے جاتے ہیں امیٹیٹ یعنی ایک بالکل دیکھو اور ایز اٹ از فالو کرو. یہ چیز ہوتی ہے اتباع. اور اللہ بتایا کہ اتباع کرو تو کیا فاتبعونی ویحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت پہلی تو کنڈیشن کیا ہے کہ اللہ تم سے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو دعویٰ کرتے اس بات کا واقعی میں اگر ہم لوگ دعویٰ کرتے تو ہم کو اتباع کرنا پڑیں گے رسول اللہ کی. سیکنڈ چیز ویحببکم اللہ تو اللہ بھی تم سے محبت کریں گا ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کریں گا. واللہ غفور رحیم اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا. اب اس آیت میں دیکھنے والی امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ رسول اللہ کے اعمال ہمارے لیے کتنے زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہی اعمال سب سے بہترین اعمال ہے اور سب سے صالح اعمال ہے. اور وہی صالح اعمال ہماری زندگی کی رہنمائی ہے ہم کو جو ہے گائیڈ کریں گی اور اسی طریقے سے ہماری جنت تک گائیڈ کریں گے انشاءاللہ. اب اللہ کتنی بڑی اس کے اوپر جو ہے ویلیو دے دی. اللہ بتا کہ آپ کی مغفرت اس پہ ہوں گی. اگر اتباع کریں گے تو مغفرت ہوں گی. اتباع کریں گے تو گناہوں کی مغفرت ہوں گی. اتباع کریں گے تو اللہ کو آپ غفور الرحیم بھی پائیں گے. غفور الرحیم اللہ ہر کسی کے واسطے نہیں ہے. غفور الرحیم کس کے واسطے اللہ بتا دیے کہ اسی کے واسطے ہیں جو رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں. جو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے وہ مغفرت کے لائق نہیں ہے وہ رحم کے لائق نہیں ہے کیونکہ رحم انہیں پر ہوگا جو اتباع کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بے شک ہم کو یہ جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اتباع رسول اللہ کی ضروری ہے اور وہ بھی اعمال صالحہ ہم کو ان کے مطابق کرنا چاہیے. اور عمل صالحہ کا اگر معاملہ دیکھیں کہ صحابہ کا کیا معاملہ تھا کس طریقے سے عمل صالحہ اور کس طریقے سے اخلاقیت پیش کرتے لوگوں کے سامنے اچھے اعمال کیسے کرتے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی جو ہے مسجد نبوی میں آ کے ٹوائلٹ کرنے لگا. جو اندازہ لگائیے مسجد نبوی میں آ کے ٹوائلٹ کرنے لگا. صحابہ مارنے کے لیے آگے بڑھے رسول اللہ روک دیا. اخلاق دیکھیے عمل صالحہ دیکھیے روک دیا رسول اللہ. اب بولے سو کرنے دو اس کو کر لینے دو. وہ کرنے لگا پورا کرنے دیا رسول اللہ اس کو. پورا ٹوائلٹ کرنے کے بعد رسول اللہ بولے یا اصحاب میرے بھائی سن یہ جگہ گندگی جگہ نہیں ہے گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ عبادت کی جگہ ہے. یہاں پہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور جہاں گندگی ہے وہاں اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی. تو اس لیے تو یہاں پہ آئندہ سے یہ کام نہیں کرنا. اور رسول اللہ خود اس کو صاف کی. یہ عمل صالحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کی وجہ دیکھو کہ وہ یہودی ایمان لے آیا. یہ عمل صالحات یہ وہ اخلاق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جو رسول اللہ کے اخلاق جب کافروں کے سامنے جاتے تو ایسا ہوتا. آج تو ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ کافروں کو دیکھتے ہم کو کرایا جاتا. کافر تو دور کی بات اگر کوئی مسلمان شرک میں ملوث ہے بدعات میں ملوث ہے تو ہم اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے جیسے کہ ہم بہت صالح عمل کرنے والے. دیکھو کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ. رسول اللہ کے اخلاق کو چھوڑے رسول اللہ کے صالح اعمال کو چھوڑے تو آج ہم پریشان ہیں. وہی اخلاق وہی کردار ہمارے لیے مثال ہے اور صالح اعمال اگر کریں گے تو وہی کامیاب ہوں گے. اب آگے دیکھیے کہ صحابہ کا اعمال کیسے صالح اعمال کرتے تھے. صحابہ کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے تھے. صالح اعمال صحابہ کے صرف اخلاص سب سے بڑی چیز اخلاص صالح اعمال میں کہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کون نہیں جانتا حضرت علی کو. اربع خلفاء راشدین ہیں چوتھے خلفاء راشدین ہیں اور سبحان اللہ العظیم کہ ان کے ہر کام ان کے ہر معاملات اللہ کے لیے ہوتے. ان کی ہر چیز اللہ کے لیے ہوتی. ان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا. آپ اندازہ لگائیے اس پہ سے کہ کیسے تھے ہمارے صحابہ. ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بدر کے اندر ایک شخص کو قتل کرتے ان کے اوپر سوار ہو جاتے اس کا ہتھیار ٹوٹ جاتا اور اس کے اوپر تلوار چلانے والے رہتے تو وہ حضرت علی کے آنکھ پر تھوک دیتا. آپ اندازہ لگائیے اخلاص کا حال کیا ہے. وہ حضرت علی کے اوپر تھوک دیتا حضرت علی کو چھوڑ دیتے چلے جاؤ. تو پوچھتا کیوں بھائی تو کیوں چھوڑا میرے کو. پہلے میں پہلے جب مار رہا تھا وہ اللہ کے لیے مار رہا تھا اور اب جو ماروں گا میری پرسنل اینوٹی کی وجہ سے مارنا. تو نے میرے پر تھوکا اس لیے دیکھو ماروں گا اس لیے چلے جاؤ. یہ تھے صالح اعمال صحابہ کرام کے کہ اللہ نے اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ ان کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیا اللہ آخرت میں بھی کامیاب کر دیا. یہ تھے ہمارا صحابہ کرام. عمر بن خطاب کون نہیں جانتا. عمر بن خطاب دوسرے خلیفہ اسلام کیسے عمل صالحہ ان کے تھے. ہر کام اللہ کے لیے ہوتا اخلاص ہوتا اس کے اندر. ایک چھوٹی سی نیکی بڑی سی بڑی نیکی ہر کام اللہ کے لیے ہوتا. آپ دیکھیے ایک خلیفۃ المومنین اپنے دور کے خلیفہ ہیں
خلیفہ یعنی کہ راجہ اپنی ممبر پہ کھڑے اور جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے، ہمارے پاس ایٹیٹیوڈ کیسا ہے کہ مسجد کے امام کو تھوڑا سا ٹیڑھا بول دیے تو وہ پریشان ہو جاتا. یہ خلیفہ ہے، یہ راجہ ہے، حکومت کے راجہ، ریاست کے راجہ ہے. چڑھتے اوپر خطبہ کے جمعہ کے لیے، نیچے سے ایک شخص اٹھ کے بولتا ہے عمر تو خطبہ نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں پہلے جب تک تو ہمارے سوال کا جواب نہیں دیں گا جب تک تو خطبہ نہیں دے سکتا. ہم سب کو مال غنیمت میں سے ایک ایک چادر آئی تو تیرے پاس کیسا گئے دو دو چادریں آ گئی. صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیے آپ، کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ، کیسے معاملات تھے. ان کے عمل دیکھو، چاہے تو اس کو سزائے موت دے سکتے تھے، چاہے تو اس کو بٹھا سکتے تھے، چاہے تو خلیفہ کے جانے کے واسطے وہ جرم اس کو جیل ہو سکتی تھی، سب کچھ کر سکتے تھے. لیکن کیا کیے؟ جواب خود بھی نہیں دیے، اپنے آپ کو خود بھی ڈیفینڈ نہیں کیے. کیا کیے؟ بولے اگر میں اس بات کا جواب دوں گا تو تم یہ کہیں گے کہ میں اپنے آپ کا بچاؤ رکھ رہا، اس لیے میں یہ بات کا جواب نہیں دوں گا. میرا بیٹا عبداللہ بولیں گا اس کے بارے میں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوتے اور روتے روتے بولتے کہ میرے باپ عمر بن خطاب کو جب میں دیکھا تو اس کے کپڑوں کا یہ حال تھا کہ ہر کپڑا اس کا، ہر کپڑے میں ہر جگہ اس کے پیون تھا. ایون یہ حال ہو گیا تھا کہ سوئی سے سینے کی جو اس کی جگہ باقی نہیں تھی، ہر جگہ سوراخ ہو گئے تھے. یہ معاملہ تو عمر بن خطاب کا. جب میں نے میرے باپ کو دیکھا کہ یہ حال میں ہے تو میرے حصے میں جو مال غنیمت میں چادر آئی تھی میں نے بھی ان کو دے دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے صحابہ رونے لگے اور معافی مانگنے لگے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کیسا معاملہ ہے. یہ تھے ہمارے صحابہ، یہ تھے ان کے عمل صالحہ. ہر چیز اللہ کے لیے ہوتی، ہر معاملہ اللہ کے لیے ہوتا. ہم کیا کرتے؟ ایک نیکی کر لیے سارے زمانے میں ڈنڈورا پھرتے. یہ تھے ہمارے صحابہ کرام، ایسی نیکیاں کرتے. ابو بکر صدیق، ان کو کون نہیں جانتا، کیسا معاملہ تھا. خلفائے راشدین میں سب سے ٹاپ پہ، سب سے پہلے خلیفہ تھے. ان کا معاملہ دیکھیے آپ کہ عمل صالحہ کا یہ حال، رسول اللہ سے محبت کا یہ حال کہ سبحان اللہ العظیم کہ وہ کمپیریزن نہیں کر سکتے ہم لوگ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن پتہ چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مکہ کے لوگوں نے، مشرکین مکہ نے گھیر لی. جاتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بولتے، مصیبت کو اپنے اوپر لے لیتے. یہ تھے عمل صالحہ ان کے کہ ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہوتا، ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو بچانے کے لیے ہوتا، ہر کام رسول اللہ سے محبت اور اللہ کی محبت کے واسطے ہوتا. کہ جاتے اور ابو بکر صدیق وہاں پہ جانے کے بعد بولتے، مجھے افسوس ہے تم لوگوں پر کہ تم ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے. تو وہ لوگ پلٹتے اور ابو بکر صدیق کی طرف پلٹ جاتے اور اتنا مارتے کہ وہ مارتے مارتے ابو بکر صدیق بولتے، رب حلیم، اللہ تو حلیم ہے، اللہ تو عزت والا ہے، اللہ تو ان کو اس سے زیادہ مصیبت سے کم مصیبت میں ڈالا. الحمدللہ رب العالمین. دیکھو کیسا معاملہ تھا صحابہ کا، تقوی کیسا تھا، کیسا ایمان تھا، کیسا عمل صالحہ کا ان کا معاملہ تھا کہ ایسے عمل صالحہ کرتے، ان کو مار رہے اور مارتے مارتے یہ حال ہے کہ بالکل خونم خان ہو گئے. حتیٰ کہ ان کے قبیلے کے لوگ آئے اور قبیلے کے لوگ اٹھا کے لے کے گئے. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی کہ میرے والد کو جب میں دیکھی اور جب ان کو جب دوا پٹی کرنے لگی تو دیکھی ان کے سر کے جس حصے میں ہاتھ لگاتی اس حصے سے بال نکل آتا. اتنا مارا گیا. اندازہ لگائیے جب ابو بکر صدیق کو ہوش آتا تو ہوش آنے کے بعد پہلا الفاظ نکلتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے، مجھے رسول اللہ کی خیریت بتا. صحابہ پوچھتے، ارے آپ پہلے اپنی حالت دیکھیے. نہیں، پہلے مجھے رسول اللہ کی حالت بتاؤ، رسول اللہ کیسے ہے. یہ تھے ہمارے صحابہ کرام، یہ تھا ان کے معاملات کا درجہ اور یہ تھے ان کے عمل صالحہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بتاؤ، ایک بات ہو تو بتاؤ کہ یہ ہمارے واسطے مثال ہے اور ہم آج کس کو مثال بیٹھے، کس کو مثال بنا بیٹھے آج ہم لوگ. دیکھو آپ کہ صحابہ کرام جب ابو بکر صدیق اسلام کے اندر داخل ہوئے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے، 40,000 درہم موجود تھے. اب جب انہوں اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو ہی اسپینڈ، انہوں 35,000 درہم اسپینڈ کر دیے. کیا کے لیے؟ غلاموں کو آزاد کرنا ہے. اور کیسے غلام جو کسی کو کچھ کام نہیں دے سکتے، ایسے کمزور غلام. بلال بن رباح، ان کی والدہ یمامہ اور پھر اس کے بعد زنیرہ، یہ سب 8 غلام انہوں نے آزاد کیے. 35,000 درہم، 40,000 میں سے 35,000 خرچ کر دیے، 5,000 باقی ان کے پاس. ان کے والد آتے ان کے پاس، ابو قحافہ جس کا نام تھا ابو قحافہ آتے اور پوچھتے، اے میرے بیٹے تو اتنا جو پیسہ خرچ کر رہا ہے
تو اگر